اشرف دبئی میں کام کرتا تھا اور گھر والے آئے روز پیسے بھیجنے کا کہتے تو اشرف کی بیوی کہتی گھر والے فضول پیسہ اڑاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ نہ بھیجا کرو۔ ایک دن اشرف نے اپنے دوست کو فون کیا اور کہا کہ میرے گھر والوں کو بولو اشرف مر گیا ہے تو اس کی لاش کے لیے پیسے بھیجو، تو وہ بولے ادھر ہی دفنا دو۔ اشرف کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے زیور بیچ کر پیسے بھیج دیے۔ تو کچھ دن بعد اشرف پاکستان آیا تو گھر والے ہکے بکے رہ گئے۔ تو اشرف نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اماں کچھ پیسوں کی شدید ضرورت آ پڑی ہے۔ نوید ماں کے سامنے بیٹھا ہوا اپنی غریبی کے دکھڑے رو رہا تھا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی اور آنکھوں میں وہ خواب جو صرف سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ بولنے لگا کہ میرا ایک دوست ڈرائی فروٹس کا کام کرنے لگا ہے۔ وہ کافی محنتی ہے لیکن اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ اکیلا یہ کام شروع کر سکے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ آدھے پیسے لگا دوں، ہم مل کر کاروبار کریں گے اور جب منافع ہوگا تو آدھا آدھا رکھ لیں گے۔ مجھے یہ ایک اچھا موقع لگ رہا ہے، شاید زندگی میں دوبارہ ایسا کوئی موقع نہ ملے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اماں میرے پاس سرمائے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ نوید یہ سب کہتے ہوئے بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اماں اس کی بات کو فضول نہ سمجھ لیں۔ وہ جانتا تھا کہ غربت میں جینے والے لوگ اکثر بڑے موقع سے خوف کھاتے ہیں۔ اماں نے اس کی بات غور سے سنی۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ حیرت، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا اطمینان تھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا بیٹا فکر کس بات کی ہے؟ اشرف دبئی میں ہے، اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اسی سے منگوا لیتے ہیں۔ تم کاروبار میں پیسہ لگا لو، اللہ نے برکت دی تو اس کے پیسے واپس کر دینا۔ اماں کی بات سن کر نوید کا دل جیسے خوشی سے بھر گیا۔ وہ اسی مقصد سے تو اماں کے پاس آیا تھا۔ یہی تو بیوی نے مشورہ دیا تھا کہ جا کر ماں سے بات کرو، وہ اشرف سے پیسے لے دیں گی۔ نوید کے چہرے پر امید لوٹ آئی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے مستقبل کے خواب بننا شروع کر دیے۔ ایک کامیاب کاروبار، بچوں کے لیے بہتر زندگی، بیوی کے چہرے پر سکون۔ اشرف دبئی میں تھا اور گھر کا سارا خرچ اس نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ بہن بھائی اور ان کے بچے سب ایک ہی فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ گھر کی جو بھی ضروریات ہوتی سب کے لیے پیسے اشرف سے ہی منگوائے جاتے تھے۔ کوئی بھی باہر جا کر خرچ کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا۔ البتہ خرچے شاہانہ انداز میں ہوتے تھے۔ ہر چیز بہترین چاہیے ہوتی تھی، مہنگا راشن، نئے برتن، غیر ضروری سامان۔ اشرف کی بیوی یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش رہتی تھی۔ بہت سارے خرچے ایسے تھے جو صاف فضول خرچی میں شمار ہوتے تھے۔ کچن میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جن کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی، وہ پڑی پڑی خراب ہو جاتی، صرف راشن بڑھانے کے شوق میں منگوائی جاتی تھیں، مہنگی بھی ہوتی تھیں اور استعمال بھی نہ ہوتی۔ اسے یہ سب دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کہ جس شخص کی محنت کی کمائی ہے وہی شخص خود اس سے محروم ہے۔ گھر میں ذرا سی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو فوراً اشرف کو فون کر دیا جاتا، اس سے ڈھیروں پیسے منگوا لیے جاتے۔ اشرف ایک بار بھی سوال نہ کرتا، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ پیسے کس لیے چاہیے، وہ بس دن رات مشینوں کی طرح کام کرتا، پسینہ بہاتا، اوور ٹائم کرتا اور پیسے کما کر گھر بھیج دیتا، گھر والوں کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ اس کے پاس اپنی کوئی سیونگ نہ تھی، نہ مستقبل کا کوئی منصوبہ، نہ بڑھاپے کی فکر۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کافی دنوں سے بیوی کے دل میں بات دبی ہوئی تھی۔ آخر اس نے ہمت کی۔ بیوی نے آہستہ سے کہا اشرف آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، برا نہ مانیے گا۔ اشرف نے فوراً جواب دیا تمہاری بات کو برا کیوں مانوں گا، جو کہنا ہے کہو۔ بیوی نے دل مضبوط کیا اور بولی آپ گھر والوں کو اتنے زیادہ پیسے مت بھیجا کریں، گھر کے خرچ کے لیے ایک مخصوص رقم بھیج دیا کریں، کچھ پیسے اپنے لیے بھی بچا لیا کریں۔ گھر والے فضول میں پیسہ اڑا دیتے ہیں، انہیں آپ کی محنت کی کمائی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔
اشرف نے یہ سنا تو اس کا لہجہ بدل گیا، غصے سے بولا، ساری زندگی میرے ماں باپ نے مجھے کما کما کر پالا، اتنا بڑا کیا، میرے بہن بھائی مجھ پر جان دیتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں ان سے پیسے کو زیادہ عزیز کر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنی سوچ بدل لو۔ اشرف کی بیوی اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے فون بند کر دیا، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اشرف کا دل صاف ہے، وہ اپنے گھر والوں سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن یہی محبت اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ وقتاً فوقتاً یہی بات کرتی رہتی کہ گھر والوں کو اتنے پیسے نہ بھیجا کریں، ایک گھر کو چلانے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے بس وہی بھیج دیا کریں، گھر میں اتنا راشن آ جاتا ہے کہ سب کا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بار بار مہینے میں پیسے منگوانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ لیکن اشرف اس کی بات نہیں سنتا تھا، وہ ہر بار یہی کہتا کہ ماں باپ اور بہن بھائی اس کی ذمہ داری ہیں۔ دوسری طرف نوید کے خواب دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے تھے، وہ اس رقم کو اپنی قسمت بدلنے کا ذریعہ سمجھ رہا تھا، اور اشرف انجانے میں سب کی زندگی کا بوجھ اٹھائے خود خالی ہاتھ ہوتا جا رہا تھا۔ بیوی نے مسلسل یہی بات دہرائی تو اشرف اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ہر بار جب فون پر بات ہوتی بیوی کسی نہ کسی انداز میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتی کہ وہ خود کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ اشرف کے دل میں ایک ضد سی پیدا ہو گئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کے سامنے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی وفاداری ثابت کرے، وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے ماں باپ اور بہن بھائی سب سے بڑھ کر ہیں، وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ بیوی شرمندہ ہو جائے اور دوبارہ اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ قدم اٹھا کر وہ اپنے گھر والوں کو اس طرح پہچان لے گا جس کے بعد اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ ادھر اماں نے موقع کو خوب پہچان لیا تھا، چھوٹے بیٹے کے کاروبار کے لیے انہوں نے اشرف سے پیسے منگوانے کا فیصلہ کیا، مگر انہوں نے اصل بات نہیں بتائی۔ فون پر اماں نے بڑے اعتماد سے کہا کہ بیٹا، گھر کی ضروری مرمت کروانی ہے، دیواریں خراب ہو گئی ہیں، چھت بھی ٹپکتی ہے، اوپر سے راشن بالکل ختم ہو چکا ہے، اور 2 شادیاں بھی نپٹانی ہیں، اس سب کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ اشرف نے اماں کی بات پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ کیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ راشن واقعی ختم ہے یا نہیں، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ مرمت واقعی ہو رہی ہے یا نہیں، اس نے صرف اتنا سوچا کہ اماں کہہ رہی ہیں تو ضرور ضرورت ہوگی۔ اسی وفاداری کے جذبے میں اس نے بنا کچھ سمجھے سارے پیسے چھوٹے بھائی نوید کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ حقیقت یہ تھی کہ نہ تو گھر کی کوئی مرمت ہوئی، نہ دیواریں ٹپک کے گئیں، نہ چھت پر کوئی کام ہوا، راشن تو پہلے ہی کچن میں بھر بھر کر موجود تھا، شیلفیں سامان سے بھری پڑی تھیں، کئی چیزیں تو خراب بھی ہو رہی تھیں۔ وہ سارا پیسہ نوید نے اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ اس کاروبار کے بارے میں نہ اسے خود کوئی خاص سمجھ تھی اور نہ اسے یہ اندازہ تھا کہ کاروبار صرف پیسہ لگانے سے نہیں چلتا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کے دوست نے لاپرواہی دکھانا شروع کر دی۔ اتنا سارا پیسہ دیکھ کر اس کی نیت بھی بدل گئی، وہ حساب کتاب صاف نہیں رکھتا، کبھی مال کم آتا تو کبھی پیسے کا حساب گڑبڑ ہو جاتا۔ نوید کو ویسے ہی فارغ رہ کر کھانے کی عادت ہو چکی تھی، کام کرنے کی عادت اس میں باقی نہیں رہی تھی۔ دکان پر بیٹھنا، لوگوں سے لین دین کرنا، مال چیک کرنا، یہ سب کام اسے مشکل لگتے تھے، کام کرنے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کاروبار میں خسارہ ہونے لگا، یا شاید جو اس کا بزنس میں شریک تھا وہ شروع سے ہی بے ایمانی کر رہا تھا۔ نوید نے کبھی سنجیدگی سے حساب نہیں مانگا، اسے بس یہی لگتا رہا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ جلدی کاروبار ڈوب گیا، دکان بند ہو گئی، مال بکھر گیا، اور نوید ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گیا۔ شروع میں جو چند پیسے منافع کے نام پر آئے تھے وہ بھی اس نے عیاشی میں اڑا دیے تھے، مہنگے کپڑے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں کے چکر، غیر ضروری خرچے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو عیش ہی عیش ہے، کاروبار چل پڑا ہے، اب ساری زندگی منافع ہی ہوتا رہے گا۔ برے وقت کے بارے میں اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا،
تب اسے احساس ہوا کہ جس پیسے کو اس نے معمولی سمجھا تھا وہ کسی کی برسوں کی محنت تھی، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ادھر اشرف ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے بھیجے ہوئے پیسے گھر کی بہتری میں لگ رہے ہیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی وفاداری اس کے خلاف ہی استعمال ہو رہی ہے۔ وہ دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ اشرف دبئی میں تھا اور بیوی پاکستان میں اپنے سسرال کے اسی گھر میں رہ رہی تھی جہاں ہر چیز پہلے جیسی تھی۔ نہ دیواروں پر تازہ پلستر نظر آتا تھا، نہ چھت کی حالت بدلی تھی، نہ کسی شادی کی کوئی تیاری دکھائی دیتی تھی۔ وہ کئی دنوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں ایک سوال مسلسل کروٹیں لے رہا تھا۔ آخر کار اس نے اشرف کو فون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فون اٹھتے ہی اشرف نے حال احوال پوچھا، مگر بیوی نے رسمی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے سیدھے لفظوں میں پوچھا کہ وہ پیسے جو تم نے اماں کو بھیجے تھے ان کا کیا بنا؟ اشرف نے جواب دیا کہ اماں نے بتایا تھا کہ گھر کی مرمت ہونی ہے، راشن ختم ہو چکا ہے اور 2 شادیاں بھی نپٹانی ہیں، اسی لیے پیسے بھیجے تھے۔ بیوی کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا۔ اس نے کہا یہاں نہ کوئی شادی ہوئی ہے نہ گھر کی مرمت ہوئی ہے، اور راشن تو پہلے ہی اتنا تھا کہ کئی مہینوں تک ختم نہ ہو۔ وہ لاکھوں روپے آخر گئے کہاں؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اشرف کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا تم ہر بات میں میرے گھر والوں کو شک کی نظر سے کیوں دیکھتی ہو؟ تمہیں بس مجھ سے ان سے لڑوانا ہے۔ بیوی نے جواب دیا کہ یہ شک نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ میں یہاں رہ رہی ہوں، مجھے سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو کوئی مجھے سمجھا دے کہ پیسے گئے کہاں۔ اشرف نے غصے میں فون بند کر دیا، مگر اس کا دل بے چین ہو چکا تھا۔ وہ خود بھی سوچنے لگا کہ اگر واقعی پیسے کسی اور جگہ گئے ہیں تو پھر سچ کیا ہے۔ اسے بیوی کی باتوں میں اب ضد نہیں بلکہ درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اسی بے چینی میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جاننے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھائے گا جس سے سب کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اسی رات اس نے اپنے ایک قابل اعتماد دوست سے بات کی، اسے سارا معاملہ سمجھایا اور کہا کہ وہ پاکستان فون کر کے یہ خبر دے کہ اشرف کا یہاں انتقال ہو گیا ہے۔ دوست نے پہلے تو حیرت سے انکار کیا، مگر جب اشرف نے اپنی مجبوری بتائی تو وہ مان گیا۔ اگلے دن پاکستان میں فون آیا۔ گھر میں جیسے قیامت آ گئی۔ کہا گیا کہ اشرف دبئی میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور اب اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان بھجوانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ایک لمحے میں اجڑ گئی ہو۔ اماں کا حال اس سے بھی برا تھا۔ وہ بار بار بے ہوش ہونے لگیں، کہتی جاتی تھیں کہ میرا بیٹا اکیلا وہاں کیسے مر گیا۔ محلے والے جمع ہو گئے، ہر طرف رونا پیٹنا شروع ہو گیا، مگر جب بات پیسوں کی آئی تو فضا بدل گئی۔ بہن بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، کسی نے کہا وہاں دفن کر دو، تو کسی نے کہا حکومت سے مدد لے لو۔ کسی کے منہ سے یہ نہ نکلا کہ بھائی تھا، اس نے زندگی بھر ہمیں پالا، آج ہم اس کی لاش کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بیوی یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اشرف نے اپنی زندگی قربان کر دی، وہی لوگ جو آج 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں۔ آخر کار اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے اشرف کے دوست کا نمبر لیا اور فون کیا، روتے ہوئے کہا کہ میں پیسے بھیج رہی ہوں، اگر اور پیسے کم پڑیں تو خود سے لگا لو، بس میرے شوہر کی ڈیڈ باڈی پاکستان بھجوا دو، باقی قرض میں بعد میں اتار دوں گی۔ اس نے اپنے زیورات اتارے، اپنی جمع پونجی نکالی، ہر وہ چیز جو اس نے مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھی تھی سب بیچ دیا اور سارا پیسہ اشرف کے دوست کو بھجوا دیا۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ اس کا شوہر آخری بار اپنے وطن آ جائے۔ ادھر دبئی میں اشرف یہ سب سن رہا تھا، ہر لفظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی محبت کا اندازہ اس دن ہوا اور اپنے گھر والوں کی حقیقت بھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جس وفاداری پر وہ ناز کرتا تھا وہ صرف اس کی غلط فہمی تھی۔ اس کا دل واقعی ٹوٹ چکا تھا، مگر اب اس کے پاس سچ تھا اور سچ کبھی نہ کبھی سامنے آنا ہی تھا۔ گھر کا ماحول اس دن عجیب حد تک بوجھل تھا۔
خاموشی ایسی تھی جیسے دیواریں بھی سوگ منا رہی ہوں۔ بیوی ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہر آہٹ پر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو روک رکھے تھے مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ زیور بیچ کر پیسے بیچنے کے بعد اس کے پاس اب کچھ بھی نہ بچا تھا، نہ جمع پونجی نہ سہارا، بس ایک امید کہ اس کا شوہر آخری بار اس کے سامنے آ جائے، چاہے بے جان ہی کیوں نہ ہو۔ اماں کبھی کمرے میں آتی، کبھی باہر جاتی، ان کے لبوں پر دعائیں تھیں مگر دل میں عجیب سا خوف بھی تھا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، ہر کوئی اپنے حساب سے سوچ رہا تھا، کوئی شرمندگی میں، کوئی خوف میں، کوئی لالچ میں۔ بیوی بار بار وقت دیکھتی، ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے صدی بن چکا تھا۔ اسے وہ فون کال یاد آ رہی تھی، وہ آواز جو کہہ رہی تھی کہ اشرف کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ آواز اس کے دل پر ابھی تک نقش ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ بس ایک بار اس کا چہرہ دیکھ لوں، پھر چاہے دنیا کچھ بھی کرے۔ اسی انتظار میں اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ہلکی سی نہیں بلکہ واضح اور مضبوط۔ سب چونک گئے۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ شاید ڈیڈ باڈی آ گئی ہے۔ محلے والے بھی باہر جمع ہونے لگے۔ دروازہ کھولا تو لمحہ بھر کے لیے سب کی سانس رک گئی۔ سامنے اشرف کھڑا تھا، زندہ، صحت مند، اپنی پوری موجودگی کے ساتھ۔ ایک پل کو کسی کو یقین نہ آیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کسی کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ بیوی نے جب اشرف کو دیکھا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ شکر کے تھے، یقین کے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ اشرف نے ایک نظر سب گھر والوں پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ سیدھا بیوی کے پاس آیا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یہ ہاتھ وہ تھا جس نے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، جسے کسی نے نہیں روکا تھا، جسے کسی نے سہارا نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے سب کی طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ آج اگر یہ عورت نہ ہوتی تو شاید میری لاش بھی یہاں نہ آتی۔ جس پیسے پر تم سب حق سمجھتے تھے وہ اس نے اپنے زیور کو بیچ کر دیا۔ جس بھائی کے لیے میں نے زندگی لگا دی، آج اس کی لاش کے لیے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بہن بھائیوں کے سر جھک گئے، کوئی کچھ نہ بول سکا۔ اشرف کی آواز بھاری ہو گئی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا، میں نے اس کی ہر بات کو اختلاف سمجھا، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ وفاداری کہاں ہوتی ہے اور مطلب کہاں۔ اس نے بیوی کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ جس گھر میں سچ بولنے والے کو دشمن سمجھا جائے، جس گھر میں مرنے والے کو بوجھ سمجھا جائے، اس گھر میں میرا رہنا ممکن نہیں۔ اماں آگے بڑھی، کہنے لگیں کہ بیٹا غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، مگر اشرف نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بعد رشتے تو رہ جاتے ہیں مگر دل مر جاتا ہے۔ اس نے سب کو آخری بار دیکھا، نہ کوئی گالی نہ کوئی بد دعا، بس ایک ٹوٹا ہوا انسان جو اب خود کو مزید ٹوٹنے سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے بیوی کو ساتھ لیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بیوی نے ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھا، اس گھر کو جہاں اس نے برسوں صبر کیا تھا، جہاں اس کے شوہر کی کمائی لٹتی رہی تھی۔ پھر اس نے نظریں جھکا لیں اور اشرف کے ساتھ باہر آ گئی۔ دروازہ بند ہوا تو گھر کے اندر خاموشی پہلے سے کئی زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ خاموشی جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، وہ خاموشی جو احساس بن کر دل میں رہ جاتی ہے۔ اشرف نے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت دیر سے صحیح مگر صحیح فیصلہ کر لیا ہے۔ رشتوں کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے نہ کہ خوشحالی میں۔ جو لوگ صرف فائدے کے وقت قریب ہوں وہ اصل اپنے نہیں ہوتے۔ اندھی وفاداری انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور سچ بولنے والے کو نظر انداز کرنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ بیوی کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ خلوص اور قربانی خاموش ہوتی ہے مگر سب سے مضبوط ہوتی ہے۔
جبکہ اشرف کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت اور ذمہ داری میں توازن ضروری ہے، ورنہ انسان اپنوں کے ہاتھوں ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آنکھ بند کر کے کسی پر اعتبار نہ کرے، بلکہ عقل اور انصاف کے ساتھ رشتے نبھائے۔